أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. صدق اللہ العظیم. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی تو اس بات کے سوا کسی چیز نے ان کو ایمان لانے سے نہیں روکا کہ وہ یوں کہنے لگے کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے کہ وہ اس میں چلتے پھرتے اس میں بستے تو یقیناً ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر نازل کر دیتے. آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ جس کو ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت پانے والا ہے. اور اللہ جس کو گمراہ کر دے تو آپ اللہ کے سوا ان کا کوئی بھی یار و مددگار نہیں پاؤ گے. اور قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو منہ کے بل جمع کریں گے اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، نہ دیکھ سکیں گے، نہ سن سکیں گے، نہ بول سکیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جب جب جہنم کی آنکھ بجھنے لگے گی ہم اس کو اور زیادہ تیز کر دیں گے. یہ ان کی سزا ہوگی اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اس کا انکار کر دیا. اور کیا کہا انہوں نے؟ یوں کہا کہ کیا ہم ہڈی ہڈی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر ہم کو نئے طریقے سے پیدا کیا جائے گا. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا. وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو دوبارہ پیدا کر دے یا ان جیسے اور پیدا کر دے. اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. چنانچہ ظالم لوگ
وہ تو انکار ہی کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے پروردگار کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم تو خرچ کرنے کے خوف سے اس کو روک ہی لیتے. اور انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکری والی صفت کا ہے. گزشتہ رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مضمون ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت اسباب پیدا کر دیتے ہیں. جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے اسلام کو، جو اللہ رب العزت کی صفات کو سمجھنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ کھول دے. لیکن پھر جس کے دل میں سمجھنے کی نیت ہی نہ ہو، اعتراض اور اشکال کی جس کی نیت ہو، تو پھر اس کو سمجھ میں آتا نہیں. جیسے گزشتہ آیت کے اندر کفار مکہ کے بیجا سوالات اور بیجا ان کے مطالبات. کیا مطالبہ کیا کفار مکہ نے کہ بھئی آپ ہمارے سامنے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتے ہیں کہ بھئی تم جس اللہ کی طرف بلاتے ہو وہ اللہ کو ہمارے پاس لے کر آؤ. نعوذ باللہ. یوں کہتے ہیں فرشتوں کو ہمارے پاس لے کر آؤ، یا یہ کہ آپ ہمارے سامنے جو ہے کہ آسمان پر جاؤ، وہاں سے کتاب لے کر آؤ، وہ کتاب کو ہم پڑھیں، اس کے بعد ہم تم پر ایمان لائیں گے. تو یہ اس طرح کی سب باتیں کفار مکہ کی جانب سے، یہ مطالبات، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ان کے دل میں طلب نہیں ہے. یہ صرف ٹائم پاس کرنے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں، کیونکہ ماننے والے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی نا. جس کے دل میں محبت ہو اور جس کے دل میں جذبہ ہو ماننے کا، تو پھر وہ دلیل کا انتظار نہیں کرتا، وہ مان لیتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عثمان غنی اور امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے پاس دلیل نہیں مانگی کہ بھئی آپ اللہ کے نبی ہو، دلیل پیش کرو. تو صحابہ کرام ماننے والے تھے، انہوں نے قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا. وہ کفار مکہ کہ ان کے دل میں ماننے کا جذبہ نہیں تھا، تو پھر وہ اس طرح کے مطالبے کرنے لگے. تو اسی کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ایک بات اور نازل فرمائی. کفار مکہ یوں کہتے ہیں کہ اے محمد، کیا اللہ رب العزت نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا جبکہ آپ تو انسان ہو، ہمارے جیسے چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، آپ کو بیوی کی بھی ضرورت ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو آپ تو انسان ہو. تو انسان تھوڑی کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے، انسان تھوڑی کوئی اللہ کی جانب سے رسول ہو سکتا ہے. اس طرح کی باتیں ان کے آپس میں چلتی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی وجہ سے وہ لوگ اللہ کی ذات کے منکر ہو گئے، انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا. کہ بھئی کس بنیاد پر انکار کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو کیوں نہیں مانا کہ بھئی یہ تو انسان ہے. تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. جب انسان کے پاس، لوگوں کے پاس، کفار مکہ کے پاس اللہ کی جانب سے ہدایت کی کتاب آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا، تو انہوں نے مانا کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کو یہ اعتراض تھا. کیا اعتراض تھا؟ کہ بھئی اللہ کے نبی انسان ہے. تو وہی انسان میں تو کیا ہونے چاہیے؟ کہ وہ فرشتے ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ نبی جی ان سے کہو کہ اگر زمین پر فرشتے بستے اور زمین پر فرشتے رہتے تو پھر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے ان کی طرف. بات سمجھنا ہے. اب چونکہ زمین پہ کون بستے ہیں؟ انسان بستے ہیں، تو لہذا ہم نے انسانوں میں سے رسول بنا کر بھیجا. جنس ایک ہوتی ہے نا، تو اس سے سمجھنے اور سمجھانے کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. اب فور ایگزامپل اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تو پھر لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی تم تو فرشتے ہو، تمہارے اندر تو گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، تم ہم سے کہتے ہو زنا سے بچو، تو بھائی تمہارے اندر تو زنا کی کوئی خواہشت نہیں ہے، تو تمہارا بچنا کون سے کمال کی بات ہے؟ ہمارے اندر تو سب خواہشات موجود ہے، ہم نہیں بچ سکتے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل میں آنے والی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے عمل کے ذریعے ان کو بتلانا پڑے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے عمل کے ذریعے امت کو بتلایا. جیسے صحابہ کرام نے پوچھا نا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھ کو نماز پڑھتا دیکھو ایسے تم بھی نماز پڑھ لو. تو چونکہ انسانوں کی طرف ہدایت کو بھیجنا تھا، اس لیے انسانوں میں سے ہی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں، اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے سب انسانوں میں سے ہی گزرے. ایک بھی رسول فرشتوں میں سے
وہ تو عقل کے خلاف بات ہو جائے گا نا کہ انسانوں کے پاس فرشتوں کو تھوڑی رسول بنا کر بھیجا جائے گا، کیونکہ فرشتے ان کے اندر اللہ رب العزت نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ تو ہمیشہ عبادت ہی کریں گے، وہ تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی مان کر ہی چلیں گے، ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں۔ جیسے ایک موبائل ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو چیز اپڈیٹ کر دی جاتی ہے، سافٹ ویئر جو اس کے اندر ہوگا وہی چلے گا نا، دوسرا سافٹ ویئر آپ چلانا چاہو گے تو اس میں نہیں چلے گا۔ تو ایسے ہی انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ماننا اور نہ ماننا دونوں چیزیں رکھی ہے، تو لہذا انسان بسا اوقات اچھے کام کرتا ہے، بسا اوقات غلط کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہے، اس کی جبلت میں وہ چیز ہے۔ فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے صرف اور صرف نیکی والا مادہ ہی اپڈیٹ کیا ہے، تو وہاں نیکی ہی ہوگی، وہاں گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کی طرف ہم نے جو قرآن پاک بھیجا ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں اس میں کچھ چیزیں حلال ہے، کچھ چیزیں حرام ہے، تو حلال اور حرام کی تمیز کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے انسان کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے آئے، اللہ پاک کوئی فرما رہے کہ ان سے کہو کہ یہ بے وقوف ہے، ان کا سوال جو ہے یہ بے وقوفانہ سوال ہے۔ اگر زمین پہ فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو بھیج دیتے، اب زمین پہ کون بستے ہیں؟ انسان بستے ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین میں فرشتے بستے، یمشون کے وہی رہتے وہی بستے، تو لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو پھر ہم آسمان سے رسول بنا کر کس کو بھیجتے؟ فرشتے کو بھیجتے۔ اب پھر بھی یہ لوگ انکار کر رہے، تو ان سے کہہ دو کہ ہم نے تو اللہ کے دین کی دعوت کو کیا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی۔ اگر انہوں نے ایک مرتبہ انکار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، دوبارہ گئے، دوبارہ انکار کیا، سہبارہ گئے، پھر انکار کیا، پھر گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گالی گلوچ بھی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت ساری ان کی جانب سے بدتمیزیاں بھی ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو پھر فائنلی اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ اللہ نے جس ذمہ داری کے ساتھ مجھے بھیجا تھا وہ ذمہ داری میں نے تم تک پہنچا دی، اب اس کو ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا کس کے ہاتھ میں؟ تمہارے ہاتھ میں۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بالکل باخبر ہے، کون ماننے والا ہے کون نہیں ماننے والا اللہ جانتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں اللہ دیکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا فائنلی کہ من یہد اللہ فہو المہتد، اصل بات تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی تو دینی ہے، اللہ کے نبی اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھر اتنے برسائے کہ جسم کا خون بھی بہنے لگا ہے، پھر بھی نہیں مان رہے۔ کہتے ہیں نا آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، رات دن ایک کر کے کسی کام میں لگ جاتا ہے، پھر چاہے اس میں جان جانے کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کام ہو جائے گا تو آدمی کو تھوڑی خوشی ہوگی نا کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی، کام تو ہو گیا، لیکن اتنی ساری تکلیفیں اور برداشت کرنے کے بعد کام نہ ہوئے تو آدمی کیا بولے گا؟ ایک تو محنت بھی کی اور پھر کام بھی نہیں ہوا۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے پیچھے بہت محنت کی، یہاں تک کہ ان کے نام لے لے کر اللہ کے نبی نے دعائیں کی، اللہ کے نبی روئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک کے چور ہو گئے، اور پھر کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے۔ تو وہ بہت عجیب کیفیت ہوتے ہیں کہ اتنی ساری محنت، اتنی ساری مشقت کے باوجود بھی کوئی پھل نظر نہیں آیا، تو اللہ رب العزت نے پھر تسلی والی آیت نازل فرمائی کہ اے نبی جی آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ پہنچا چکے ہیں بلکہ اس کا حق ادا کر چکے ہیں، اب رہا ہدایت کا مسئلہ، اللہ پاک فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جس کو ہدایت دے گا وہ تو ہدایت پالے گا، اور ومن یضلل، اور اللہ جس کو گمراہ کرے گا پھر تو آپ اس کے لیے کوئی بھی دوست اور رفیق نہیں پاؤ گے کہ پھر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کی قسمت میں گمراہی کو لکھ دیا ہے۔ اب جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں یا جنہوں نے آپ کی باتوں کا انکار کر دیا ہے، جیسے کفار مکہ اور یہودی جن کا واقعہ پیچھے گزرا، تو پھر ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کر لائے جائیں گے، علی وجوہہم، منہ کے بل، اونھے منہ کہتے ہیں نا، اونھے منہ گھسیٹ کر لائے جائیں گے، اور کیسے ہوں گے؟ اندھے ہوں گے، نہ دیکھ پائیں گے، وہ بکمن، گونگے ہوں گے، نہ کچھ بول پائیں گے، وہ سمن، بہرے ہوں گے، نہ کچھ سن پائیں گے، بس ایسے ہی، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اور جب جب جہنم کی آگ ایسا لگے کہ تھوڑی ماند پڑ رہی ہے تو اور اس کو بھڑکایا جائے گا تاکہ ان کے عذاب میں اور شدت ہو جائے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے کہ اونھے مل گھسیٹ کر لایا گیا، بہرے گونگے،
کیونکہ یہ دنیا کے اندر انہوں نے ہماری آیتوں سے منہ پھیر لیا تھا. جب ہمارے نبی ان کے پاس دین کی دعوت لے کر پہنچے تو بہرے بن گئے. جب ہمارے نبی نے ان کو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں بتائی تو اندھے بن گئے اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو. اور یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قبائل میں یا حج کے موسم میں دین کی دعوت دینے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو یہ کفار مکہ پہلے سے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ محمد نام کا ایک شخص ہے ہمارے یہاں نعوذ باللہ کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، جادوگر ہے، اس کی باتیں مت سنیو کہ وہ جادو کرتا ہے. ایک تو خود بھی حق سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا پھانس مارنا. کیا کرنا؟ خود بھی دور اور دوسروں کو بھی کیا کرنے کی کوشش کرتے، دور کرنے کی کوشش. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ان کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہمارے رسول کا انکار کر دیا اور ہمارے دین کو نہیں مانا. اچھا، اب ہمارے نبی نے جب ان کو سمجھایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زندگی فائنل نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، ہم مر جائیں گے، بالکل مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ مرنے کے بعد دوبارہ کس طرح زندہ کرو گے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کسی پرندے کو لو اور اس کے ٹکڑے کرو، ایک یہ سمت میں، ایک وہ سمت میں، ایک وہ سمت میں، ایک وہ سمت میں، چاروں طرف، اور پھر اس کو اللہ کے حکم سے بلاؤ. تو ایسا ہوا، اللہ کے حکم سے بلایا تو پرندہ جڑ گیا. اللہ پاک فرماتا ہے ہم اسی طریقے سے کیا کریں گے قیامت کے دن، سب کو اکٹھا. پھر انسان چاہے جل کے خاک ہو جاوے، سمندر میں ڈوب کر مر جاوے، یا زمین میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاوے، جس حال میں بھی انسان کے پرزوں کو، یعنی اس کے 1 کروڑ بھی ٹکڑے کر کے انسان کے پوری دنیا کے اندر بکھیر دیے جاوے، تب بھی قیامت کے دن ایسا ہوگا، اللہ حکم دے گا، وہ ریزہ جہاں ہوگا وہاں سے سمیٹ کر آ جائے گا. اور آج کے زمانے میں تو ان سب چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہے، بھی تو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، کسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہے تو اور آسان ہے آج کے زمانے میں قیامت کو سمجھنا، تو بہت آسان ہے. تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر ہڈی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ ہاں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. اس میں کون سی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو مان لو، ہاں بھائی اللہ کے نبی نے کہا تو فائنل. دلیل کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. دلیل کی ضرورت اس کو پڑتی ہے کہ جس کے دل میں ماننے کا جذبہ نہ ہو. بہرحال پھر اللہ پاک نے ایک اور دلیل کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. کیا اللہ رب العزت ایسے زمین اور آسمان اور نہیں پیدا کر سکتا؟ اور اتنا بڑا آسمان اور زمین کا نظام اللہ رب العزت چلا سکتا ہے تو انسان کی ہائٹ کتنی ہے اور انسان کا جسم کتنا ہے؟ اس سے کہیں گنا زیادہ، یعنی تمام انسانوں کے جسموں کو اکٹھا کر دیا جائے نا، اس سے بھی کہیں بڑا جسم زمین اور آسمان کا ہے گا. تو اتنے بڑے جسم و جثے والے زمین اور آسمان اور پہاڑوں سمندروں کا نظام اللہ چلاتا ہے تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ پاک فرماتا اولم یروا، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان اللہ الذی، اللہ ہی تو ہے، خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، زمینوں کو پیدا کیا، تو وہ قادر ہے اس بات پر علی ان یخلق مثلہم، کہ ان کو دوبارہ پیدا کر دے، یا زمین اور آسمان جیسے اور زمین اور آسمان پیدا کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. ہاں البتہ اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے، جس کو جب موت آنی ہے موت آ کر رہے گی، جب قیامت آنی ہے قیامت آ کر رہے گی. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ظالم ہی لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں. پھر اللہ پاک نے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار مکہ سے ایک بات کہلوائی، ان کا درخواست کی ان سے کہہ دو قیامت تک کے پیدا ہونے والے جتنے منکرین ہیں، فرمایا سب سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کی رحمت کے جو خزانے ہیں اللہ خود اس کا مالک ہے. اللہ نے کوئی اختیار کسی کو دیا؟ کیونکہ پچھلی آیتوں میں انہوں نے کہا نا کہ بھئی تمہارا ایسا بغیچہ ہونا چاہیے سونے کا، اس کے اندر نہر تم نکال کر بتاؤ، آسمان پر تم جا کر بتاؤ، تم یہ کر کے بتاؤ، تم وہ کر کے بتاؤ. اللہ پاک نے فرمایا بھائی یہ سب کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام. اب وہ جو کام اللہ کا ہے تم اس کا مطالبہ کسی انسان سے کرو گے تو یہ تو بیوقوفی والی بات ہے نا. بھئی جس کا جو کام ہوگا نا مطالبہ اسی سے کیا جائے گا نا، ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کے نبی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ زمین پر چڑھ کے دکھاؤ، یا آپ فرشتے کو یہاں پر لا کر دکھاؤ، یا یہ ہے کہ آپ اشارہ کرو کہ زمین میں سے ایک بغیچہ سونے کا نکلا ہے اور اس کے درمیان میں سے نہر نکلا ہے اور زمین کے اندر سے فوارے پھوٹنے لگے.
تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے کہو کہ تملکون خزائن رحمت ربی، کہ اللہ کی رحمت کے جو خزانے ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے، تم کو اس کا مالک نہیں بنایا کہ تم جب چاہو گے اس کا استعمال کرو گے۔ اگر تم کو مالک بنا دیا جائے، فار ایگزامپل، ایسا ہوگا نہیں کبھی بھی، مان لو تو تم تو اتنا کنجوس ہو کہ تم تو خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کے اوپر تالے لگا دو۔ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، بھئی اللہ کی رحمت ہے، خدا کی قسم اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ اللہ اگر پکڑنے پر آوے، اللہ اپنے آیت نازل فرمائی ہے کہ اگر ہم پکڑنے پر آ جاوے نا تو زمین پہ ایک بھی رینگنے والا نہیں بچے گا، ایک بھی رینگنے والا چلنے والا کوئی انسان نہیں بچے گا۔ اگر ہم گناہ پر پکڑ کرنے پر آ جاوے کہ بھئی یہ اس سے گناہ کیا، اس کی پکڑ ہو جاوے اسی وقت، تو پھر زمین پہ کوئی انسان ہی نہیں بچے گا، کیونکہ سبھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رحمت کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہو، اچھی اچھی سواریاں استعمال کر رہے ہو، ہوا بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ، ٹھنڈی گرمی بارش سب موسم ماشاءاللہ چل رہے ہیں برابر سرابر، سورج بھی اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، چاند بھی اپنے وقت پہ نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب اللہ رب العزت نے رحمت کا معاملہ کیا ہے، ورنہ گناہ تو ایسے ہیں کہ کیا کر دیے جاوے، ہلاک کر دیا جاوے۔ اللہ کو کوئی فرماتا ہے کہ اللہ نے رحمت کے خزانے اپنے پاس رکھے، کسی انسان کو اس کا مالک نہیں بنایا۔ اگر کسی انسان کو مالک بنا دیا ہوتا تو وہ تو کیا کرتا، خشیت الانفاق، خرچ کرنے کے خوف سے اس کو اوپر تو کہ بہت خرچ ہو جائے گا، رہنے دو بھائی، خرچ ہو جائے گا، رہنے دو۔ ہاں، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اللہ پاک فرماتا ہے انسان کنجوس ہے، انسان کیا ہے، ناشکرا ہے۔ انسان کیا ہے، اس کو تھوڑے پہ بس نہیں ہوتا، اس کو اور چاہیے، تھوڑے پہ بس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس زمین بھر کر ایک تم کو خزانے کا وہ مل جاوے تو پھر تم تمنا کرنے لگو ایسا ایک اور آ جاوے میرے پاس، اگر وہ بھی آ جاوے تو پھر تم تمنا کرو گے ایسا ایک اور آ جاوے۔ تو یہ تو خواہشات ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ارشاد فرمائی ہے کہ سب نظام ہم سے چلتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سب نظاموں کے مالک ہم خود ہیں، اللہ خود ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی اس نظام کے اندر نہیں اللہ کا شریک ہے، نہیں اللہ کو کوئی مشورہ دینے والا ہے، نہیں اللہ کو کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے یہ بات سمجھ جاؤ، اگر نہیں سمجھو گے تو پھر وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر قیامت کے دن اوندے منہ، اندھے، گونگے، بہرے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کرے گا بات سمجھ میں آ جاوے، اور ان سب وعیدوں سے اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرماوے، اللہ صحیح ہدایت عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔